حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر۔ جناب صدر اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ہماری زندگیوں میں والدین اور اساتذہ کا کردار۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان کا مسکن غاروں میں تھا، کچا گوشت اس کی خوراک اور پتے اس کا لباس تھے۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان پتھر سے پتھر رگڑ کر آگ جلایا کرتا تھا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان انسانیت کی حقیقی روح سے ناآشنا تھا، وہ غیر مہذب تھا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اخلاقی اقدار انسان کے شعور اور لاشعور کے کسی کونے خندرے میں موجود نہ تھے۔ اور جناب والا، اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان تہذیب و تمدن کا سنہری تاج پہن کر شرف انسانی کے باوقار لقب سے ملقب ہو گیا ہے۔ اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان ناقابل تسخیر زمین کو مسخر کرنے کے بعد مریخ مشتری پر کمندے ڈال رہا ہے۔ اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فضائے وسیع اور دنیائے آب و گل کے بے شمار خزینوں کے راز انسان پر افشاں ہوتے چلے گئے ہیں۔ اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان کائنات کا دل چیر کر اس میں اتر گیا اور فردوس ارضی کا در و بس اس کی ذمہ داری ٹھہر گیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم، اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پس دیوار نہیں ہم، کیوں دست نگر ہو کے جئیں برسر عالم، ذی عقل ہیں ذی علم ہیں بیمار نہیں ہم۔ جناب صدر، ہمارے ذہنوں میں سوال خیل بلاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون سا مورا نایاب تھا؟ وہ کون سا اوتار تھا؟ کس ولی کی کرامت تھی کہ انسان پیکر عمل اور کردار و وقار کا مرکہ ٹھہر گیا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جناب صدر، ہم جانتے ہیں کہ ایک طالب علم کی روحانی و باطنی تربیت کا انتظام و انصرام تعلیم کے بغیر بعید است کی حاصل ہے۔ ہر وہ طالب علم جسے شفیق والدین اور افلاطون دوران اساتذہ میسر آ گئے، وہ خوب سے خوب تر کی منزل لمحوں میں طے کر گیا۔ استاد، طالب علم اور والدین کا رشتہ انسانی زندگی میں منفرد ہوتا ہے۔ جس طرح ایک فنکار اپنے فن سے کام کرتے ہیں، اسی طرح والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے علم، رہنمائی اور تحریک دیتے ہیں۔ اساتذہ کا تعاون بہت اہم ہے۔ وہ نہ صرف انہیں تعلیم مہیا کرتے ہیں بلکہ تبدیلی اور روشنی کی ایک مثالی قوت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ استاد کے کلاس روم کو ہمیشہ ایک مقدس جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں اساتذہ علم کی بھوک بڑھانے اور زندگی کے سفر پر صحیح رستہ دکھانے کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ ان کا اثر تعلیم سے آگے بڑھتا ہے اور ان کی زندگی کو متعین کرتا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں تک پہنچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جناب والا، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ استاد کا کام صرف تعلیم دینا ہے اور تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ حاضرین، سکول میں استاد بچوں سے بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے ہیں اور اس وقت میں بھی حجاب درمیان میں رہتا ہے، جس کے باعث بچے استاد سے مکمل طور پر بے تکلف نہیں ہو پاتے۔ اس کے مقابلے میں گھر میں بچہ پورے طور پر آزاد ہوتا ہے اور اس کی پوری زندگی والدین کے سامنے کھلی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طالب علم کو جتنی ضرورت اساتذہ کی ہوتی ہے اتنی ہی والدین کی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں والدین کہا گیا ہے، صرف والد نہیں۔ طالب علم کو اس کے اساتذہ سے زیادہ ماں باپ جانتے ہیں۔ ماں باپ اس کے ذہن و دل سے مکمل طور پر واقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کی پڑھائی اور لکھائی میں تھوڑا سا وقت صرف کر دیں تو طالب علم کو حوصلہ ملے گا، ماں باپ کی فکر مندی کا احساس ہوگا اور نفسیاتی بگاڑ کا خطرہ نہیں رہے گا۔ جناب صدر، دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ استاد کا کام طلبہ کو پڑھانا ہے اور والدین کا کام انہیں سنبھالنا ہے۔ استاد کا کام طلبہ کو امتحانات کے لیے تیار کرنا ہے اور والدین کا کام ان کی اخلاقی پشت پناہی ہے۔ دور حاضر میں نفسیاتی بگاڑ اور اس کے سبب انتہائی قدم اٹھائے جانے کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ والدین کا خود کو تعلیمی مسائل فراہم کرنے تک کا محدود کر لینا، جبکہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ان پر کئی زاویوں سے اثر انداز ہے۔ اگر وہ سامنے بھی بیٹھے ہو تب بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ذہن و دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے اب والدین پر برابر کی ذمہ داری، تربیت کرنا تو ان کا فرض ہے ہی، لیکن اب تعلیم میں بھی ان کی معاونت ضروری ہے۔ آپ کے سماعت ہوگا۔ شکریہ۔